نظر آ رہے ہیں اور ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کے لباس کو دیکھ کر میرا آپ کا دل خوش ہو رہا ہے، بشاشت ہو رہی ہے۔ یہ سب مدارس اور مداخل کی دین ہے اور میرے مقابل کی جو شب و زندہ دار تھے اور اللہ کے سامنے رونے دھونے والے تھے، ان کی فکر کرو، یہ ان کی فکر کرو۔ ایک بات مجھے یہ اس لیے عرض کرنی تھی کہ یہ آج بچے ہیں، کل کو جوان بنیں گے، عالم اور فاضل بنیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا بڑا کام ان سے اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ضرور، مجھے امید ہے انشاءاللہ۔ آئیے اب میں مقصد اصلی کی طرف کی بات بتا کر اب میں دوسری بات شروع کروں۔ تین باتیں عرض کر ان بچوں نے مجھے مدعو کیا تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ مجمع کم ہے، مجمع کے کم اور زیادہ ہونے پر مغفرت کا وعدہ ہے۔ یہ بات اور سن، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام اندر مایوسی کو جگہ نہیں دیتی، مایوسی کو جگہ اسلام میں نہیں دیتی۔ مجمع کم ہو، تعداد زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ اس پر فیصلے نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں ہمارے نیت اور اخلاص کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھے فیصلے ہوں گے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے۔ خاص بات یہ عرض کرنی ہے کہ مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے۔ یہ ہمارے بچے جو عالم بن رہے ہیں سب جانتے ہیں، ماشاءاللہ یہ بڑے بڑے عالم بن رہے ہیں، کوئی دارالعلوم میں ہے، کوئی شاہی میں ہے، ماشاءاللہ بڑی بڑی جگہ اللہ کا شکر۔ ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں جو پڑھتا ہے وہ معمولی نہیں ہے، شاہی میں جو پڑھ رہا ہے طالب علم ہے تو معمولی مقام، اللہ ان کے حسن کو بلند کرتا ہے، وہ بھی اللہ عالم بعمل۔ میری دل کی گہرائیوں سے، شمیم قلب سے دعا اور بہت دل کی گہرائیوں سے اللہ بہت بڑا۔ مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ دلی کی جامع مسجد میں بخاری شریف کا درس ہے۔ دلی کی جامع مسجد تو اکثر لوگوں نے دیکھی ہے نہیں دیکھی، جو مشہور معروف ہے اور لوگ دنیا سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہے، وہ مرد جلیل ہے، وہ مجاہد ملت۔ اس سکھوں نے جب ظلم کیا تھا، سکھوں نے جب مسلمانوں پر ظلم کیا تھا اور دن میں خنزیر چڑھاتے تھے اور رات میں سید زادی جو مسلمان لڑکیاں ہوتی تھیں ان کی آبریں روکتے تھے، ان کی آبریں روکتے تھے، ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتے تھے، زنا بالجبر، زنا بالرضا نہیں، زنا بالجبر۔ کوئی ان کی آواز پکار سننے والا نہیں تھا۔ آپ معاف کرنا، جو وقت مولانا اسماعیل شہید دہلوی کے سامنے ہوا ہے آج وہی وقت آتا۔ آج بھی جن بچوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے ان بچوں کی پکار، ان کے والدین کی آواز آج کے درندہ حکمران سننے کو تیار ہے۔ وہ بہرے ہوئے ہیں، گونگے ہوئے، آج کے حکمران بہتری ہو چکے ہیں، وہ گونگے اب تن اور وہ بہرے ہوئے، انہیں کسی کی آواز نہیں پہنچے۔ آج جو شیزاؤں کی آبرو لٹ رہی ہے، نابالغ لڑکیوں کی آبرو لٹ رہی ہے، اور روزانہ اخبار میں خط پڑھنے پر یہی خبر ہوتی ہے کہ آج 8 سال لڑکی، آج 12 سال لڑکی، 8 درندوں نے، 4 درندوں نے، 3 درندوں نے، جن کا تعلق حکومت ہے
کیا جن کا تعلق وقت کے قائمگی اور ولایت ایسے ایسے بھیڑی اور درندے ان کی آبرو ہو رہے، ان کی آواز کوئی نہیں سن رہا، منکرات پر کوئی آواز بلند نہیں کر رہا، منکرات پر کوئی نفیر کرنے کو تیار ہے، حق کہنے والے ڈر رہے ہیں ڈر کہ کہیں صلاح ہماری قسمت نہ بن جائے، کہیں تختہ دار ہمارا مقدر نہ بن جائے، گھبرا رہے ہیں اہل حق بہت زیادہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو رہا تھا اس میں شہید پہلوی کے زمانے کہ سکھ آبرو ہوئے تھے نابالغ بچوں، آبرو ہوئے تھے بلاکاری کرتے تھے بالغ بچوں، آبرو ہونے کے بعد ان کا قتل کرتے تھے زنا میں۔ آج بھی ان کے ساتھ ملام کر کے ان کا بڑے قتل کیا جاتا، ان بچوں کا قتل ہو رہا ہے، اور ان کو بچانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لڑکیوں نے ان کو پھانسا جا رہا ہے، انہوں نے بلاکار کیا ہی نہیں ہے۔ ستم بالائے ستم، جس ملک میں کلم کھلا بلاکار ہونے لگے، زنا عام ہو جائے، اس ملک کو تباہ ہونے سے برباد ہونے سے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ میں تحدی اور چیلنج کے ساتھ برباد ہونے سے بچ نہیں سکتے، نہ عام بچیں گے نہ خاص بچیں گے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ مولانا اسماعیل شہید دہلوی کھڑے ہوئے، ایک نوجوان چند لڑکیاں آئی، مولانا بخاری پڑھا رہے تھے، بخاری کا درس دے رہے تھے، لڑکیاں ٹہلنے لگی مسجد کے صحن میں۔ حضرت نے لڑکیوں کو غور سے دیکھا، یہاں کیوں ڈرتے ہیں، کیا بتا؟ چنانچہ وہ قریب آئے، بخاری شریف کو بند کیا، بچوں سے کہا رک جاؤ، کہا بیٹی کیا بات؟ ارے بیٹی چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، بیٹی وہ سب کی بیٹی ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے انسانیت کے نام پر، چاہے وہ ملک میں کسی کی بھی ماں ہو، ہماری ماں ہو، کسی کی بہن ہو، وہ ہماری بہن ہے۔ کوئی مذہب کی بلاکار کو پسند نہیں کرتا، اور مذہب اسلام تو اگر زانی شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو سب روئے مارنے کا حکم دیتا ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، سو کوڑے مارے جائے، اور شادی شدہ ہے تو سنسار کر دیا جائے، اس کو ہلاک کر دیا جائے مار مار، اور چھپاٹا مارا جائے، منظر آپ پر مارا جائے، منظر آپ پر تاکہ اسے چاند سے مار دیا جائے۔ یہ اسلام نے سزا بیان کی بلاکار کی اور زانی کی، جو زنا کرتا اور زنا کرنے والے، زانی کی بھی سزا اور زانی کی بھی سزا۔ ہمارے ملک میں ہوتا ہے زانیوں کو سزا ملتی ہے، نہ زانیوں کو ملتی ہے، نہ زانی کو، یا کسی کو نہیں، یا بے قصور لوگوں کو سزا ملتی ہے۔ دوستو سنو کیا ہوا، اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکیوں نے پوری بات بتائی کہ ہماری آبرو لوٹ لی ہے سیبوں کو، ہماری آبرو لوٹ لی ہے۔ تو حضرت بڑے غمگین ہو گئے، حضرت نے فرمایا کہ اے بخاری اب میں تجھے پڑھاؤں گا نہیں۔ بخاری سے بات چیت کی،
کہ میں تجھے پڑھاؤں گا نہیں، رونے لگے اور کہا کہ آج کے دن جو میں نے پڑھا ہے بخاری تیرے اندر اس پر میں عمل کروں گا انشاءاللہ۔ چونکہ بخاری میں جہاد کا باب ہے، بخاری شریف میں جہاد کا بیان ہے، اور نبی کا فرمان ہے کہ جس نے نہ جہاد کیا اور نہ جہاد کی تمنا کی وہ شخص منافق کی موت ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ منافق کی سزا جہنم کا سب سے نیچے والا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نیچے جہنم کے گڑے میں اللہ تعالیٰ جو سزا دے گا منافق کو دے گا۔ حضرت نے بخاری کو بند کیا اور میدان کی تیاری شروع کر، پانی میں تیرتے تھے اور دوڑ لگانے لگے تو، اور پانی میں تیرنا شروع کر دیا، حضرت تیاری شروع کر دی، پھر سیکھوں سے مقابلہ کیا، جنگ کی، جہاد کیا،